الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعد نبوتي ولا رسالة بعد رسالتي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظیم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جس سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہمدوش سلیمان کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ یا ماہ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس 7ویں مہینے کے اندر اسلام کی نفوس قدسیہ کے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے، جن کا چیدہ تعارف آپ کے گوش گزار کر کے آج کے ہم موضوع کی طرف چلیں گے۔ تاریخ میں اختلاف موجود ہے، تو ماہ رجب المرجب وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی 1 تاریخ کو حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کی جو کشتی تھی، سفینہ تھا جس میں لوگوں کو سوار کیا تھا، اس کے چلنے کا مہینہ بھی ماہ رجب المرجب کی 1 تاریخ تھی۔ ماہ رجب المرجب کی 1 تاریخ کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ عبداللہ بن عمر راوی ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ مصنف عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ ان دونوں اس احادیث پاک کو نقل کیا ہے۔ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رد نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہیں؟ فرمایا 5 لیال لا ترد فیہن الدعوہ،
دعائیں جو 5 موقعوں پہ مانگی جائیں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب۔ فرمایا نمبر 2، ماہ رجب المرجب کی پہلی رات کی دعا۔ رجب کے مہینے کی آمد ہے، آج کم و پیش 28 جمادی الثانی ہے، کم و پیش اتوار کو 1 رجب المرجب کا چاند نظر آنے کی امید ہے۔ تو ہمیں چاہیے اتوار کی رات، ہفتے کی رات اللہ کے حضور دعائیں شروع کر دیں۔ جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ بن عمر محبوب کے پاپوش مقدس اٹھانے والا صحابی رسول، تیسری 15 شعبان المعظم کی رات کو مانگی گئی دعا، اور فرمایا چوتھی عید الفطر کے موقع پہ مانگی گئی دعا، اور فرمایا 5ویں عید الاضحیٰ کے موقع پہ مانگی گئی دعا۔ اللہ اپنے بندوں کی ان موقعوں پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ نائب رسول عطائے مصطفیٰ شہنشاہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال مبارک بھی ماہ رجب کی 6 تاریخ کو ہوا۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ لوگ کنڈے بناتے بھی، کنڈا بری چیز نہیں ہے، لیکن مقصد اصال ثواب ہونا چاہیے۔ مختصر بات کر کے آگے چل رہا ہوں۔ 22 رجب کو روز لوگ کنڈوں کے ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں، کرو، لیکن کسی صحابی کے دنیا سے جانے کی خوشیوں میں لنگر نہ بانٹو، بلکہ اصال ثواب کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کرو، اور اس میں ضروری حلوہ پوڑی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کی توفیق چنوں کی ہے، چنوں پہ ختم شریف، بسم اللہ شریف، کلام الہی پڑھو، غریبوں کو بانٹ دو، جو توفیق ہے وہ کر دو۔ تو 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ 25 رجب المرجب 101 ہجری حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ورحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ رجب المرجب 15 ہجری جنگ یرموک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا دور خلافت، 45,000 مسلمانوں نے 10,60,000 رومی لشکر سے مقابلہ کیا۔ 4,000 کم و پیش مسلمان اسی ماہ مبارک میں جنگ یرموک میں جام شہادت نوش کر گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کیا۔ فتح کا جشن اور جام شہادت نوش کرنے والے اصحاب محمد کے اصال ثواب، درجات کی رفت کا جو عرس پاک کا اہتمام ہے، اسی رجب کے ماہ مبارک میں منایا جاتا ہے۔ 13 رجب المرجب حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں لکھا ہے 13 رجب، اختلافات رائے امت میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی کا ولادت اسی ماہ مبارک میں ہے۔ ماہ رجب المرجب 9 ہجری بادشاہ نجاشی، جس کو حضرت جعفر طیار نے خطبہ دیا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ 27 رجب المرجب کو 3-4 بڑے اہم کام ہوئے، اکٹھے گنوا دیتا ہوں۔ ظاہری معراج کا معجزہ اللہ نے مصطفیٰ کو اسی ماہ مبارک میں عطا فرمایا۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ نے نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ اسی ماہ مبارک میں زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور فرمایا اسی ماہ مبارک میں سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ ام حفصہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین کا وصال مبارک ہوا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت زید بن ثابت، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سیدنا اسید بن حزیر انصاری صحابی رضی اللہ تعالی، ان کا واقعہ بڑا دل نشیں ہے، موضوع اور ہے، وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو حضرت اسید بن حزیر کی زندگی کی باتیں چیدہ چیدہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ان تمام اصحاب محمد کا وصال مبارک بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوا۔ 12 رجب
32 हिजरी गम रसूल हजूर के चच्चा जान हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल मुबारक इसी माह मुबारक के अंदर हुआ। 10 रजबुल मुरज्जब हजरत सलमान फारसी 33 हिजरी आपका विसाल भी इसी माह मुबारक के अंदर हुआ। 15 रजब हजरत इमाम मूसा काजिम, मैंने पहले आपको बताया था ना, आले मोहम्मद का जितना शजरा हजरत इमाम जाफर सादक फिक़ह जाफरिया वालों का चलता है, ननियाल वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक वाले, और ददियाल वाले कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा वाले। तो इमाम मूसा काजिम का विसाल भी रजबुल मुरज्जब के माह मुबारक में हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा 150 हिजरी आपका विसाल भी इसी माह मुबारक में हुआ। इमाम यूसुफ, इमाम शाफी, इमाम गज्जाली आपका विसाल इसी माह मुबारक में हुआ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती, सुल्तान महमूद गजनवी, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती, शमसुद्दीन तबरेजी और हजरत मौलाना सैयद दीदार अली लाहौरी, तमाम इन वलियों का विसाल इसी रजब के माह मुबारक में हुआ। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जिसने उम्मत को एक दफा फिर खड़ा कर दिया था, झंझोड़ के उम्मत के अंदर गैरत ईमानी का जज्बा बेदार किया था। रजब 583 हिजरी आपने बैतुल मक़दस को फतह किया और हजरत खालिद बिन वलीद ने, अबू उबैदा ने दमिश्क के इलाके को फतह करके इस्लाम की फतूहात में एक और अलम गाड़ दिया था। इन तमाम हस्तियों का विसाल इसी माह मुबारक के अंदर हुआ। मुफ्ती गुलाम हैदर साकी साहब के अपने बयानात सुनने और देखने की हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।